آج ہم قرآن کی سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 60 سے 75 تک کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ نے شروعات سے نہیں سنا ہے تو شروعات سے سننے کے لیے آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں انشاءاللہ جا سکتے ہیں اور شروعات سے سورہ البقرہ سورہ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی نوٹس باقاعدہ بنا سکتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آیت نمبر 60 تک کمپلیٹ کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو 12 جھرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے بسم اللہ کرنے والے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 61 کیا کہتی ہے۔ آیت نمبر 61 کہتی ہے، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ ہم اس طریقے کا کھانا برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسا لائے جو اس دھرتی سے نازل ہو، جیسے کہ ایگزامپل لے لیں ککمبرس، ٹھیک ہے، یعنی کہ کھیرا، پیاز، لہسن، گیہوں، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں کہ کیا تم بہترین کے بدلے بہتر لوگے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ کسی بھی شہر میں اور چن لو جو تم چاہتے ہو، اور پھر وہ لوگ کمیوں سے گھر گئے، ان پہ بہت ساری کمیاں آنے لگی کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کا غصہ لے لیا تھا، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں پہ کفر کیا کرتے تھے اور وہ نبیوں کو بے وجہ مار دیا کرتے تھے، اور وہ اپنی حدوں کو پار کیا کرتے تھے، نافرمانی کیا کرتے تھے اور بغاوت کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 62، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا سبین ہو، یعنی کہ ایک طریقے کی ذات ہے سیبین، ٹھیک ہے، جو بھی اپنے رب پہ اور آخر کے دن میں، قیامت کے دن میں ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے، وہ اپنا اجر اپنے رب سے لے لے گا، اور اس پہ نہ ہی کسی طریقے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی چیز سے مایوس ہوگا، یعنی اس پہ کسی بھی چیز کا خوف نہیں بنا رہے گا۔ آیت نمبر 63، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کس طریقے سے ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ چڑھائے۔ یہ ایک کہاوت ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ چڑھائے، یہ ایک کہاوت ہے، اور ہم نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑے رہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یاد کرو کہ تم ان میں سے بنو جو المتقون ہیں۔ المتقون کا مطلب ہوتا ہے جو صحیح راستے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تعمیل تورات کا تم سے اقرار کیا اور تم سے تمہارے سر پر طور یعنی پہاڑوں کو لا کر کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ تورات جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو۔ آیت نمبر 64، لیکن اس کے بعد تو تم مڑ گئے، کیا یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحیمی نہیں تھی؟ بے شک تم ان میں سے شامل ہو گئے جو کہ ہارنے والے تھے، یعنی کہ جن لوگوں کا گھاٹا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 65، اور پھر بے شک تم انہی لوگوں میں شامل ہو گئے جو کہ بغاوت کیا کرتے تھے سبات کے بارے میں۔ سبات ایک طریقے کا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گی، بٹ یہ یہودی لوگ کے لیے ایک طریقے کا ایک خاص دن تھا، ٹھیک ہے، ایک ایونٹ کی طرح اسے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم بندروں میں تبدیل ہو جاؤ جو کہ ٹھکرا دیے جائیں گے، اور وہ بندر ہو گئے۔ آیت نمبر 66، اور ہم نے یہ عذاب ان کے لیے ایک ایگزامپل کی طرح، یعنی ان کے لیے یہ عذاب بالکل کچھ اس طریقے سے سامنے رکھا گیا کہ ان کے آنے والی نسلیں اس سبق کو اچھے سے یاد رکھیں، جو کہ المتقون یعنی ان میں سے ہوں گی جو صحیح راہ پہ ہیں۔ اس کو میں اور ڈیٹیل میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو ہم نے اس واقعے سے ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار کیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ ایک نصیحت تھی اور یہ عذاب سبق بھی تھا۔ آیت نمبر
67۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، بے شک اللہ تم سے حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، اور وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان میں سے جو جاہل ہے۔ آیت نمبر 68۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب کی طرف سے التجا کرو، یعنی اپنے رب سے پوچھو اور ہمیں اس چیز کو ظاہر کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ بے شک وہ جو گائے ہونے والی ہے وہ نہ ہی بہت زیادہ بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ جوان ہونی چاہیے، یہ ان دونوں کے درمیان ہونی چاہیے، سو تم اس حکم کے حساب سے چلو۔ آیت نمبر 69۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے پھر سے دعا کرو اور ہمیں اس گائے کا رنگ بتاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ جو گائے ہونی چاہیے وہ یلو یعنی پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ بے حد چمکدار ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چمک جائیں اور وہ خوش ہو جائیں۔ آیت نمبر 70۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کرو اور ہمیں یہ چیز ظاہر کرو، کیونکہ ہمارے لیے تو ساری گائے ایک جیسے ہیں، تاکہ جو اللہ کی چاہے ہم اس میں ہدایت پا سکیں۔ آیت نمبر 71۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ جو گائے ہوگی نہ ہی وہ اس لیے ہوگی کہ وہ یعنی کہ کچھ گائے ہوتی ہے نا جو فارمز میں یعنی کہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، وہ ان میں سے نہ ہو، یعنی کہ فارمنگ کی یعنی کہ ایگریکلچر اور فارمنگ کے کام بالکل نہ آنے والی ہو، وہ اچھی خاصی چمکدار یعنی سنہرے رنگ کی گائے ہو اور اچھی خاصی یعنی جوان بھی نہیں اتنی ہونی چاہیے اور اتنی بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے اب تو تم نے ہمارے سامنے سچ لے آیا ہے، تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا حتیٰ کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 72۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک انسان کو مار دیا اور پھر تم آپس میں الجھنے لگے اس گناہ کے لیے، لیکن اللہ نے تمہارے سامنے وہ سچ لے آیا جو تم چھپا رہے تھے۔ آیت نمبر 73۔ اور ہم نے کہا کہ مارو اسے جو مرا ہوا انسان ہے، اس سے جو گائے کے شریر کا ایک ٹکڑا ہے اس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرے ہوئے انسان کو زندگی میں لائی اور اس چیز کا ثبوت دیا کہ کس طریقے سے اللہ اپنی آیتوں کو ثابت کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی اس مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ کر دیا۔ اس کے پہلے تفسیر میں پڑھیں گے آپ تو ایک واقعہ آتا ہے کہ کس طریقے سے ایک مرے ہوئے انسان نے جو ہے خود اٹھ کے بتایا کہ اس کا قاتل کون تھا۔ آیت نمبر 74۔ اور اس کے بعد تمہارے دل مضبوط ہو گئے جیسے کہ وہ کوئی پتھر ہو اور پتھر سے بھی بہت برے، اور پھر تم اس پتھر کے درمیان سے اگر کوئی ندی لاتے ہو تو بے شک وہ پتھر جو ہیں وہ دو ٹکڑے میں ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور ان کے درمیان سے ندیاں بہنے لگتی ہیں۔ بے شک ان کے دل جو تھے وہ پتھر کی طرح تھے، ان میں اللہ کا ڈر بالکل نہیں بہتا تھا، اور اللہ جو ہے وہ اس چیز سے لاواقف نہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر تم اسے اور زیادہ تفصیل میں سمجھنا چاہتے ہو تو میں اسے کلیئر کرتی ہوں تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، مثال پتھر کی سخت تھے یا اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں درار پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم، ہر مومنٹ کا، ہر ٹائم کا علم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تفسیر جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کریکٹ ایکسپلینیشن تھا۔ اگر آپ نے پریویس جو میں نے ایکسپلینیشن دی نہیں سمجھے تو یہ آپ کو اور کلیئر کر دے گا۔ اب لاسٹ آیت آئیں گے، آیت نمبر 75 پہ۔ کیا تم ایماندار ہو اور کیا تم
اس چیز کو مانتے ہو کہ تم میں سے ایک جماعت، یعنی یہاں پہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تورات کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اسے بدل دیا کرتے ہیں جان بوجھ کر جب وہ اسے سمجھ جایا کرتے ہیں۔ اسے بھی تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ خدا کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے